اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لایا ہے رسول اس چیز پر جو اتاری گئی ہے اس کے رسول کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے ملائکہ پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وبال پڑے گا جو اس چیز کا جو اس نے کمائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اے ہمارے رب مؤاخذہ نہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ہے علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، فاعف عنا پس تو ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا ہماری بخشش کر دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا و آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس تو پچھلی آیت چ گل بیان ہوئی ہے کہ جڑے تساں نے وسوسے اور خیالاتن انہاں خیالات نے متعلق بھی اللہ تعالیٰ واقفاً اور اس نہ علم رکھنے کہ لوگوں نے ذہن کے گلہ آنیاں پیان کے وسوسے آنے پین کے خیالات آنے پین اللہ اس تو واقفاً تو صحابہ اکرام اس سے پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ اندر نیاں گلہ اور وسوسے اور خیالات تے بھی واقفاً تو اللہ تعالیٰ اس تے کل سڑے کو مواخذہ کرے سن تو وسوسے اور اختیارات ان تے سڑے اختیار اچ نہیں تو ای تے سڑے چو کوئی بندہ بچ نہ سکسی سارے اسی پھس وساں تو اس تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرمایا کہ تسی بنی اسرائیل نی طرح گل نہ کرو بلکہ تسی آکھو سمعنا واطعنا بس جو کچھ اللہ آکھنے پہن اساں منو ان تسلیم بھی ہوئے اسا سن بھی گدا اور اسی اللہ تعالیٰ نے اس گل منساں بھی صحیح تسی اپنی اطاعت نہ اظہار کر دیو باقی اللہ تعالیٰ تساں نال آپ ہی نرمی اور شفقت اور رحمت نہ معاملہ کرے سن۔ تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جملے سن کے فوراً اپنی زبان جو ان جملے ادا کر دیتے کہ سمعنا واطعنا یا رسول اللہ جے جب مرضی ڈاڈا حکم آونجے اسی آج تو بعد بغیر پچھے اپنے رب نہ حکم پورا کرساں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تے ان سورت بقرہ نی دو آخری آیات یہ آج نے درس نہیں آیتان ان دو آیتان اور ان اس سورت نیا
آخری 2 آیتاں، اور انہوں نے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 2 آیتاں اور قرآن مجید پورا قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام نے واسطے نہ نازل ہویا، اور حضرت جبریل قرآن گھن کے آئے پورے قرآن ان 2 آیتاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان اللہ حضور براہ راست اپنے ہتھوں دیتیاں۔ جس وقت آپ معراج تے تشریف گن گئے تو آپ فرمایا کہ میں اپنے رب نی ملاقات اللہ ماں 3 تحفے دیتے ہیں، اور اللہ تحفہ دے اپنے محبوب اور اس رات جس رات آسمانہ تے اپنے محبوب ابراون زمین تو اٹھا کے آسمان تے کھڑن اپنے کوڑ بٹھا کی تحفہ دیون، تو اس تو اندازہ لا گنو کہ ان تحفے بھی کتنے وڈی اہمیت نے حامل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں چو پہلا تحفہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں 50 نمازیں دیتیاں، لیکن 50 تو وقت ان نمازیں میں 5 کر دیتیاں، اور 5 نمازاں اجر کر دیتا 50 نمازاں نہ۔ تو ایک انعام اور تحفہ تو اللہ تعالیٰ ماں دیتیاں 5 نمازاں، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج، اور یہ اللہ تعالیٰ میں نے تساں واسطے بھی بھیجا، یہ تحفہ خالی حضور واسطے نہیں سڈے واسطے۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ نے تحفے قبول کرے نہ پیا، نماز نہ پڑھنے والا اللہ نے تحفے نہیں تردید پہ کرنا اور اس کی حقارت پہ کرنا کہ ماں توڑا یہ تحفہ قبول نہیں۔ تو جڑا آدمی 5 ٹائم نہ نمازی وہ اللہ تعالیٰ نے تحفے سینے نہ لائے بیٹھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تحفے نہیں قدر پہ کرنا۔ تو پہلا تحفہ 5 نمازاں ان اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتیاں، اور دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے عرش نے تھلے ایک خاص خزانہ، اس خاص خزانے وچوں ان 2 آیتاں کٹ کے میں نے اللہ ماں دیتیاں۔ تو ای بھی قرآن تا اوی اوے، لیکن ای آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بہت بڑا تحفہ اور امت واسطے بھی تحفہ۔ اور 3 چیز جڑی میں نے رب ماں اس معراج نی رات بطور تحفہ دیتی، فرمایا کہ میں نے اللہ میں نے نہ ای وعدہ کیتا کہ اے میرے محبوب تو ہر او امتی جڑا اس حالت مرے کہ او میرے نہ کہیں شریک نہ کرے نہ ہوئے، میں نے توڑے نہ وعدہ کہ میں توڑے اس امتیاں بخش دیس۔ شرک کیتے بغیر جیڑا تسا نہ امتی موت نہ پیالہ پی ونجے اور میرے در تو علاوہ کہیں در تے جھکے نہیں، اس نے ہزارہ گناہ ٹکے رون، لیکن شرک تو پاک اگر وہ آیا تو میرا آج معراج نی رات اپنے محبوب نہ وعدہ کہ ایک شرک تو اپنا متھا بچا آوے میں اساں جنت دے دیس۔ تو ان 3 تحفے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج نے سفر عطا کیتے، اور اسے چو پہلی آیت اللہ تعالیٰ ایمانیات بیان کیتا، جڑے اسلام نے بنیادی 5 رکن انہاں ارکان نی طرف اس آیت نے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمایا اور اشارہ فرمایا۔ اور دعا اس آیت نے اندر صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ تعریف کی تھی، اور اتنی بڑی تعریف کی تھی کہ فرمایا کہ جی کون میڈے نبی میڈے تے میڈیاں کتاباں تے اور میڈیاں بنیادی چیزیں تے ایمان آندہ، ان صحابہ اکرام بھی او جا ہی ایمان آندہ جے جا پیغمبر آندہ۔ اگرچہ انبیاء نہ ایمان تا اکمل درجے نہ بہت بلندے، صحابہ نے ایمان نہ اچھا، لیکن اساں تسی اردو وچ ای تعبیر دے سکنے ہو کہ صحابہ نہ انبیاء نبی نہ ایمان اکمل اور صحابہ نہ ایمان کامل، لیکن اللہ تعالیٰ اس کامل ایمان نی تعریف کر کے اساں اکمل ایمان نی صف کھڑا کر دیتا کہ ان نبی انہاں ان ایمان آندہ جکن نبی آندہ، نبی ایمان آندہ وہی اترنے تھے، اور صحابہ تے وہی نہیں آئی، وہی تے صرف انبیاء تے آنی، لیکن اللہ تعریف کرنے پہن کہ جے جا ایمان اس ہستی آندہ جس تے میری وہی آئی، اے جے ایمان ان آندہ جنہ اس وہی میرے نبی نے زبان تے سنا۔ تا اس آیت انہوں نے اجڑا سمینا و اطاعنا آکھنا نا، اللہ تعالیٰ اس تے خوش ہو کے انہوں نے ای تعریف کی تھی اتنی عظیم اس پہلی آیت۔ اور دوئی آیت اسی سمینا و اطاعنا والے جملے ہیں اللہ تعالیٰ دہرایا۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول ایمان گھن آئے اس چیز سے جیڑی انہوں نے رب نی طرفوں انہوں تے اتاری گئی۔ وہ وہی ہے کہ جیڑی وہی میرے رسول تے آئی۔ الرسول یہ الف لام اتنے داخل ہے، اتنے الرسول تو مراد حضورن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی واسطے ضروری ہونا کہ اپنی وہی تے سب تو پہلے وہ خود ایمان آنے۔ انج نہیں ہونا کہ باقیاں ایمان نہیں دعوت دے اور آ کے میں تو نبی ہاں ماں مننے کی ضرورت نہیں، نبی تے پہلے فرض ہے کہ وہ اپنی وہی تے خود ایمان آنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نہ اتنے اللہ تعالیٰ خود گواہی دینے پہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الرسول یعنی خاص رسول ان ایمان گھن آئے اس چیز سے جڑی انہوں نے رب نی طرفوں انہوں تے آئی۔ والمومنون اور انہوں تے ایمان آنے آڑے، اس مومنون تو مراد صحابہ اکرامن، اور مومنون بھی مکمل ایمان آڑے۔ والمومنون اور ایمان آڑے بھی اس تے ایمان آندہ جڑا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا۔ کل آمن باللہ، تمام لوگ صحابہ اکرام آمن باللہ انہیں ایمان آندہ اللہ تعالیٰ تے، و ملائکتہ فرشتیاں تے، و کتبہ و رسولہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں تے اور رسولاں تے۔ اور ایمان اساں دسا جا رہا کہ کیڑیاں کیڑیاں شیاں تے ایمان آننا ضروری، اور انہاں چیزاں تے ایمان آنے سو تے تسی اللہ اور رسول نے کہا کہ مومن ہو سو۔ اس تے سب تو پہلی چیز ایمان آنے واسطے اللہ تعالیٰ نے ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذات اور اس نے صفات قرآن مجید اور حدیث بار بار بیان ہونی پیان کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات نے اندر بھی، اور اللہ اس کا نام ہے، اور باقی نام بھی اس نے جتنے انہوں نے اس نے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ نے ذات ایمان آننا کیوں ہیکلین وحدہ لا شریکن، ساری کائنات نے خالقن، انہاں کوئی پیدا کرنے والے نہیں اور ان ساری کائنات پیدا کرنے والے، ساری کائنات نے ہیکلے الہ ون، انہاں تو علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے ذات ہی اللہ مالک رازق اور ان تمام صفات جڑیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید اپنی بیان کیتیاں انہاں ساریاں تے ایمان آننا یہ انسان واسطے ضروری کہ وہ ازل تو ہوئے اور ابد تک، اور اس نے نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایسی ابتدا نہ مالک ہے کہ ہر ابتدا تو پہلے بھی ہوا اور ہر انتہا تو بعد بھی ہوا۔ حی قیوم ہے، اس سے ہمیشہ زندگی راسی کدی موت نہ آسی، اور ہمیشہ ساری کائنات موت دیونے والا بھی ہوئے اور ساری کائنات تھامنے والا بھی ہوئے۔ ان ساریاں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الحی القیوم العزیز الحکیم قدیر خبیر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صفات ہیں ان ذات اور صفات سمیت اساں مننا یہ اللہ تے ایمان آننا۔ و ملائکتی ہی، ملائکہ نہ مذکرن نہ مؤنثن، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوقاً، اس مخلوق تے ایمان آننا بھی ضروری، اور ان کتنے اساں نہیں پتہ، صرف ایمان آننا ضروری کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اسی انہاں سارا مننے۔ و کتبی ہی، اللہ تعالیٰ نے جتنیاں کتاباں اور کئی صحیح حدیث انہاں کتاباں کی کوئی تعداد مروی نہیں۔ 4 جڑیاں کتاباں مشہور ہیں، یہ بھی بزرگان دین انہوں نے اقوال اور افعال انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، نہیں تو قرآن اور حدیث انہوں نے ذکر ان کوئی نہیں کہ بھائی صرف ان 4 ہیں، یعنی ان تورات زبور انجیل انہاں کتابوں نے ذکر قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس ذکر کی وجہ تو عام طور سے بزرگان دین آکھ دے رہے ہیں کہ ان نے وڈیاں 4 کتاباں، لیکن بہرحال مشہور ہی یہ ہے کہ 4 کتاباں وڈیاں، اور اس تو علاوہ کتنے صحیفے ہیں، کتنیاں کتاباں، 104 نے بھی روایت ہے کہ 4 وڈیاں کتاباں 100 صحیفے، اور 315 کتاباں نے متعلق بھی علماء لکھا کہ 315 کتاباں، لیکن ان سب روایات اساں مطلق ایمان رکھنا کہ جتنیاں کتاباں اللہ تعالیٰ نازل کیتیاں انہوں نے ماں علم ہوئے یا نہیں، نہ پتہ یا نہیں پتہ، میڈا ہونا تے ایمان۔ ورسولی ہی بھی انیاں ہون کہ رسول کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں، کوئی صحیح تعداد کدائیں بھی مروی نہیں، لیکن اس سے بھی ایمان رکھنا ضروری کہ نبی 1,24,000 تمی، 2,24,000 تمی، 2.25 لاکھ تمی، اساں کوئی پتہ نہیں،
پورے قرآن اللہ 5 نبیوں کا نام گدا اور 6 فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نام گدا. اس تو علاوہ کئی ملائکہ کا نام قرآن مجید فرشتہ نہ کوئی نہیں، لیکن ارباں خرباں فرشتے ہیں، انہاں سارا تے سڑا ایمان ہے. کتاباں کتنیاں اللہ پتہ، لیکن سڑا سارے تے ایمان ہے. اللہ نے رسول کتنے، نبی کتنے، وہ اللہ تعالیٰ پتہ، لیکن سڑا سارا تے ایمان ہے. اور اتنا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اسی اللہ نے رسولہ نے درمیان کوئی تفریق نہ کرے. جی کون یہودی اور عیسائی کرے نے کہ یہودی آکھنے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی آکھنے عیسائی جھوٹے، عیسائی آکھنے یہودی جھوٹے، ان آکھنے اسی حضرت موسیٰ نہ منے، ان آکھنے اسی حضرت عیسیٰ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا، اور اگے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، اسا عیسیٰ قتل کر دیتا، اسی انہاں منینے نہ، اسی انہوں نے اماں نہ منینے. تو ان تفریق کرنے والے لوگاں امت مسلمہ انبیاء نے درمیان کوئی تفریق نہیں کرنی. اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اتنا ہی احترام ہے، حضرت عیسیٰ نبی اتنا ہی احترام ہے، حضرت داؤد سلیمان جنہاں اسی جاننے ہونا بھی، اور انہاں تو علاوہ بھی جتنے انبیاء اسی سارے نا ایمان بھی ہوئے، انہوں نے احترام بھی ہوئے، اور کئی وقت بھی انہوں نے متعلق کوئی گستاخی اور توہین نہیں. وقالو سمینا و اطانا، اللہ تعریف کرنے پہن کہ تو سنے دوستاں تو سنے آکھنے تے آکھ دیتا سمینا و اطانا، کہ اسا اللہ نی گل سن بھی گدی اور اللہ نی گل من بھی گدی. غفرانک ربنا، اور یہ بھی انہاں آکھا کہ اے رب یہ جڑا سا سوال کر دیتا نا کہ یہ اسی کی کن بچ وساں وسوسیاں تو اس تے بھی اے اللہ تو اسا معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسا توڑی طرف ہی لوٹ کے وینا. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمانے پہنے ایک دعا نہ طریقہ کہ میں نے کو ہی دعا منگی کرو. دعا صحابہ اکرام تسلی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تسی کیوں وسوسے تو پریشان ہو گئے ہو، میں اپنے بندے تے وہ بھار پایا ہی کدی نہیں جیڑا ان بھار چاہ نہ سکتا. جی میں انہاں ہی بھار کی کون، کوئی ماں تے پیو اپنے نکے بچے نے ہوتے یا وڈے بچے نے ہوتے بھی اساں تو نہیں آنی 10 من وزن رکھ کنڈی تھے تے چاہ نہ پتہ کی نہیں چاہ سکنا. چھوٹے بچے ہیں کوئی زیادہ وزن نہیں نہ پہنے، تو فرمایا تو سنے ماں تے پیو تو سنے سرے تے زیادہ وزن نہیں رکھنے، تو جڑے 70 ماواں نالوں بھی زیادہ ارحم الراحمین ہے وہ تو سنے وہ بھار رکھ سی جڑے تسی نہ ہو چاہ سک. میں تے جنے سبحان اللہ، میں تو تے رکھے ہوئے بھی نبی نے صدقے چاہ چھوڑے جڑے تو پیڑے تے رکھیں اور انہاں چاہیں تو انہاں چاہیں تو تسی بھی تھا چاہ سکنے ہو نا. میں آگے دسے نا انہاں کے چاہیں جڑے انہاں تے رکھے ہوئے ان بھی میں تو ہٹا سٹیں. تو وقت تسی کیوں آکھنے پہ ہو کہ وسوسے اور خیالات تو کدائی نپے نہ ونجا. پہلی گل تو یہ سن گنو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے تے وہ بھار پہنا ہی نہ جڑا وہ بھار چاہ نہ سکن. اس تو کوئی آخری 5 نمازاں اوکھیاں تے 3 روزے اوکھیں تو وہ جھوٹ بھرنا پیا. اس واسطے کہ اللہ نی گل سچی وہ آکھنے پہن کہ تسی چاہ سکنے ہو، یہ تو واسطے مشکل نہیں، چاہے وہ ہاڑے نہیں بھی ہون تو واسطے آسان ہیں، اور سردیاں نے جتے بھی تو واسطے آسان ہیں، کیونکہ جیڑی مشین میں بنائی ماں پتہ نہ وہ مشین کتنا وزن چاہ سکتی. لہذا بندے آکن کہ ہی حکم اوکھا ہی حکم اوکھا، کوئی حکم ہی نہیں اوکھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت، کوئی انسان اگر نفع اور نیکی نہ کام کرے سی تو اس نہ اجر بھی اساں ہی مل سی. وعلیہا مکتسبت، کوئی گناہ کرے سی اللہ نہ منا وبال، اگر کوئی گناہ کرے سی تو اس نے اتنے اس نہ وبال پوسی. یعنی خیالات اور وسوسیاں تے میں تساں نہ پینا، نیکی کرو تو اس تے تو واسطے اجر ہے، گناہ کرے سو تو اس نے تو واسطے وبال ہے. اپنے آپ نیکیاں نہ عادی بناؤ، گناہ تو اپنے آپ بچاؤ. ربنا لا تؤاخذنا، اگے فرمایا اس انداز میں نے کو دعا کرو، انج نہ آکھو کہ یہ حکم اوکھا ہی حکم مشکل ہے ہن اسی کے کراں ود چھڑنا کہ ہو سی، اس چکر تسی نہ پاؤ. تسی اللہ تعالیٰ نے حکمہ پورا کرو، پورا کرنے تو بعد میں نے کوئی دعا منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. ہن اسا نماز پڑھی، ایک بندہ بھی سڑے چو میرے سمیت آکھ سکنا کہ میں کامل نماز پڑھی. اللہ جانے اسی کتے کتے بھونے رانے ہیں کیڑیاں نمازاں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے پہ پڑھ گدی نہیں نا، حاضری لا دیتی نے، اپنی ڈپٹی پوری کر دیتی نے. ہن اپنے رب اگے منت زاری بھی نال ہی کر دیو
کہ یا اللہ اسا تا اونج نہیں پڑھی جی تد آکھی، لیکن جیڑی اسا پڑھ کے دی اس وچ جیڑی سڑے کو غلطی تے خطا رہ گئی اسا اس تے نہ پینا رہے، اسا پڑھ چھوڑی اسا تو قبول کر گئے، اسا تلاوت کی تھی وچ غلطی ہو گئی، سڑے کو بھول چوک ہو گئی، تک تلاوتاں قبول کر گئے تے بھول چوکا معاف کر دیں، روزہ رکھا صبح تو گن کے پچھا تک بھوکے رہیں تسے رہیں، ایتا اسا کر دیتی نیکی، اس وچ جڑیاں سڑے کو غلطیاں ہو گئیاں، اس وڈی نیکی پیچھے انہاں نکیاں غلطیاں تو چھپا چھوڑیں، سڑے کو پوچھیں نہیں، تے جیڑا آپ دسے بے میں کو ہن منگیا کرو بات قبول کرے سے کہ نہ کرے سے، آپ جی راہ لینا پہ بے ہن کرے تے ہی راہ نے میں کو بخشواونے نا تے ہی انداز نے میں نہ گل کرنے نا، تو سارا کچھ دس چھوڑے لے تو اس تو بعد بھی بندہ نہ منگے اور نہ درخواست کرے تو وہ سڑی بدنصیبی نا ادھے تو بوئے لتھے پہن گیا بوئے اما نہیں کوئی نہیں، لا تو آخذنا ان نسینا، اے اللہ سے اگر بھول ونیا یا سڑے کو غلطی ہو ونجے، بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ بھولنا تے غلطی ہک ہی شے ہے، لیکن بعض آخر ہیں کہ نہیں نسیان تھوڑا جا ہو رہے، خطا تھوڑی جی ہو رہے، روزہ رکھے ہوا نا بندے تے اساں اپنا روزہ یاد نہیں رہا بالکل، اور اس چنگی منڈ کے روٹی کھا کے دی، 2 روٹیاں بھی کھا گیا یا چاؤ نہ کپ پی گیا، اور جناب اس تو بعد اساں پتہ لگا میں نے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت بندہ بھجنا آیا، اساں کہا یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا نہیں، آپ فرمایا کہ تو میں تو ڈیڑھ بھر کے روٹی کھا کے نہیں جب میں روزہ ہے، سبحان اللہ، گھابرے ہوئے لوگ بھی آنے تھے ایڈی سونی تسلی دینے کہ اگلا ٹھنڈا یک ہوئے، آپ فرمایا او خدا نے شکر کر تو نے روزہ بھی بچ گیا تو خدا روٹی بھی کھوا چھوڑی، تو نے تو ڈیڑھ بھر کے دیا اپنا مزے کر اپنے تو اللہ تعالیٰ ٹکر بھی دے دیتا تو نے روزہ بھی نہیں ترٹا، تو ایوے نسیان کہ ماں یاد ہی نہیں ماں اپنا روزہ اور میں کوئی شے کھاوے نا، اور اسے جناب اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اگلا بندہ کمزور ہے تو روزے نہ انہی مرنا پیا تو اساں روزہ یاد نہیں رہا تو کھاون لگ پیا، تو جڑا اتلا بیٹھا وہ آرام نہ بیٹھ رہے اساں اللہ پہ کھوانا پر وہ روڑا نہ پائے بے او تھوڑا روزہ کی پہ کریں پیون دے اگر پی بھی گدی جڑے او نہیں پہ تھوڑے نا تو کہیں واسے روڑا پہنا، تو ای اللہ تعالیٰ نے ای نسیان ہے، لیکن خطا کے وے ماں اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہاں، میں غسل خانے بڑھیا نہاونے واسطے یا وضو کرنے واسطے میں مجھے پانی پایا کلی کی تھی، ماں روزہ یاد ہے اور غلطی نہ کلی اندر لگی گئی، روزہ یاد ہے پانی اپنے اختیار نہ اندر نہیں گیا، پانی قدرتی لگا گیا، تو ایسا آخنین خطا، اس خطا تے امام شافعی تا فرمانین وقت بھی روزہ نہیں ترٹ، اسے ذرا حنفیہ نہ مسلک سکتے انہوں نے ان اگر پانی اندر لگا گیا تو روزہ ترٹ ویسے، اور حنفیہ نے بھی دلیل کچی نہیں، انہوں نے کوئی بندہ کہیں جان بجھ کے قتل کرے تو اساں کے ساسن قتل کیتا وینا، اور اگر کوئی کہیں غلطی نہ قتل کر دے گولی ماری شکار ہے اور اگو لگ انسان ہے گئی بندہ قتل ہو گیا تو ایسا بھی گناہ تا نہ مرسی، لیکن اس نا دیت ایسا 100 اٹھ دیونا پوس، ای 100 اٹھ خطا نہ کفارہ کہ تو اکھیاں کھول کے کام کرنا ہے، یہ غلطی کیوں کی تھی ہے، تو نسیان معاف ہے، خطا تے گناہ نہ ہو سی لیکن کفارہ دیونا پوس، جی کون غلطی نہ بندہ قتل ہو گیا تو گناہ نہ مرسی، لیکن اس نے دیت کفارہ او دیونی پوسی، تو غلطی نہ پانی اندر لگا گیا روزہ یاد ہے تو روزہ تروڑنے نہ گناہ نہ لبسی لیکن کفارہ دیونا پوسی، یعنی اس روزے نہیں قضا کرنی پوسی، تو ای نسیان اور خطا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرن، اے اللہ سڑے تے اے جا بوجھ نہ پائیں کما حملت والذین من قبلنا، جیسا جیکن بوجھ تو سا ان لوگاں تے پایا جڑے سڑے تو پہلے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے اللہ سڑے کو سڑے ہوتے او بوجھ نہ رکھے جس بوجھ نے سڑے کو طاقت نہیں، دو الگ الگ گلان، جیڑا بوجھ تو سب پہلے لوگاں تے لدا او سڑے تے نہ رکھے اساں ان جی سڑے تو ہٹا دیو، اور دعا او تو سی ہٹا دیو تے کوئی اور اے جا رکھ دیو جیڑا انہاں تے تنر نے رکھیا لیکن سڑے تے بھی بھارا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ اس دس دیتا کہ پچھلا بھار بھی لواؤ میں نے کوڑو تے آئندہ بھی وڈے بھار اپنے ہوتے آمنے کو میں نے کو دعا منگو کہ یا اللہ ساں وڈے بھار نہ دیں، تو دو الگ الگ چیزاں اللہ تعالیٰ دعا نے طور تے سکھا دیتی ہیں کہ جیڑی مصیبت یا جیڑے مشکل احکام
اتنے تو ہم ملنا نہ مطلب ہے اسرن نہ مطلب ہے ان مشکل احکام جڑے پیڑیاں امتہ تے ہے انہاں تو اساں تو بچا گئے. اور اللہ تعالیٰ اسی تے ان دعائیں ہون منگنے پہ نا حضور نی برکت نال اللہ تعالیٰ سڑیاں ان دعائیں منگنے تو پہلے صحابہ نی دعاواں نی برکت نال ہی اللہ مشکلہ ختم کر دیتی. یعنی ان جڑیاں مشکلہ سڑے تو ہٹیاں یہ بھی حضرات صحابہ اکرام نہیں انہوں نے دعاواں نہیں وجہ تو انہوں نے اعمال نہیں وجہ تو. نہیں تو روزہ اگے روزہ رکھنے نہ اور طریقہ ہے. ایک صحابی نے غلطی ہوئی اس نے غلطی ہی پوری امت واسطے رحمت بن گئی. اور جڑا راتی گھر آیا تو سہ گیا روٹی آئی تو اس وقت حکم یہ ہے بھائی سامنے تو پیڑے وقت کھا سکنے ہو. اگر سہ گئے ہو تو تسن اگلا روزہ شروع ہو گیا. وہ تھکت روٹا ہوا مزدوری تو آیا سہ گیا روٹی بعد آئی اور اگلا روزہ شروع ہو گیا. اگلے داڑے پیشی نمازہ ڈھہ پیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہنج روزہ اگر ہویا تو سڑی تو جان نکل ویسے. اللہ تعالیٰ ایت نازل فرما رہی تھی فرمایا ہن سمو یا جاگو پوری رات تسی کھا سکن. صبح صادق تو پیڑے اپنی روٹی بند کر دیو جی کو اسی بند کرے نے. تو یہ اس صحابی نہیں غلطی نہیں وجہ تو اللہ تعالیٰ ساری امت سہولت دے رہی تھی. تو یہ پیڑیاں امتہ واسطے تسی حضرات سننی رہنے ہو کہ انہوں نے بہت زیادہ مسائل اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بوجھ رکھے ہوئے. تو اس بوجھ تو مراد حملتہ علی الذین من قبلنا اے جا بوجھ سڑے تے نہ پا جیڑا سڑے تو پیڑے لوگوں تے اللہ تو سپایا. اس بوجھ تو مراد مشکل احکام یعنی حکم سڑے واسطے شریعت نے مشکل نہ ہون سوکھے ہون. اسی زکوٰۃ نہ کتنا حصہ دینے ہیں جی 40 حصہ 40 روپیہ جو سا 1 روپیہ دیونا 100 جو 2.5 روپیہ دیونے انہاں واسطے کیا حکم ہے کہ انہاں چوتھا حصہ دیونا. پیڑیاں امتہ واسطے زکوٰۃ چوتھا 400 روپیہ 100 روپیہ اللہ نے رائے تے دیونا 4000 روپیہ اللہ نے رائے تے دیونا 4 لاکھ روپیہ 4 لاکھ درہم دینارن تو 1 لاکھ درہم اور دینار سال تو بعد اللہ نے رائے تے زکوٰۃ دیونی. تو 40 حصہ اور چوتھا حصہ کتنا فرق پا دیتا جی. اللہ تعالیٰ ای آسان رائے دے رہی تھی کہ بھائی تسا چوتھا نہیں دیونا بلکہ تسا 40 دیونا. زمین داواں دیونا پانی اپنا لاؤ حالانکہ سٹا کیڑا پانی جی اللہ کو ایسی کوئی زمین پانی اندروں تک کلی کر کے تو نہ لینے پہ ڈھڈے چ پہ کڈنے پانی بھی رب نہیں ہونا لیکن اللہ پہلا تسی تھوڑے جہے اوکھے تھی گئے ہو چلو ہن 20واں چاہ دے ہاں جی پانی تو اپنا لاگدا ہن 20واں دے دو. تو انہاں تے زکوٰۃ انجائی انہیں ہن اکثر علماء کو تو سن رہے ہو کہ ساری زمین اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واسطے مسجد بنا دیتی. انہاں لوگوں واسطے پابندی ہے کہ نماز اپنے عبادت خانے تو علاوہ نہ پڑھ سکتے. ان سفر کرنے تو پہلے ان تمام چیزیں طے کر کے ٹرنے ہیں. ہن پیشی ٹرن لگے ہیں تو کیا فلانے شہر ہے جتنے سڑا عبادت خانہ اتنے دیگری پہنچ وساں اگر دیگری ٹراں تو نماشے پہنچ وساں اگر اتنے پہنچنا تو سفر کرنے نہیں تو اگلے دن واسطے سفر ملتوی کر دینے کہ نماز ہی رہ گئی تو کہ بن سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اللہ تعالیٰ فرمایا پوری زمین تو واسطے مسجد جتھے بھی تسی سجدہ کر دو تو سنا سجدہ میں قبول کر گس. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. اسی وضو کرنے انہاں واسطے وضو اور غسل تو علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اللہ آسان تیمم دے دیتے کہ تیمم کرو 10 سال بھی پانی استعمال نہ کر سکو تو فرمایا تیمم کرو. صحابہ تیمم کیتا دل وچ خیال آیا پتہ نہیں پاک ہویا کہ نہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سنی ہڈیاں وچوں بھی پلیتی نکل گئی. اتنے پاک ہوئے کہ ہڈیاں جو بھی پلیتی نکل گئی. اتنا بندہ پاک ہونا تیمم نہ یعنی کوئی بندہ شک نہ کرے کہ مٹی تے پانی وچ فرق ہے. تو ان سارے بھائی کوئی بچہ پیشاب کر دے ویا خون لگ ونجا کوئی گندگی کپڑے تے لگ ونجا وہ کپڑا وہ پاک نہیں ہو سکنا. اور حضور نے امت واسطے گندگی لگ گئی تو سا دھو دیتا اس نے رنگ بھی ٹکر آ رنگ نہیں لتھا گندگی لے گئی تبھی فرمایا پاک ہو گیا. یعنی رنگ بھی لگا پیا دس نہ پیا بیتے خون لگا پیا گوبر لگا پیا خالی اس دھوتا اللہ تعالیٰ اساں بھی معاف کر دیتا کہ بس دھوتا گیا گندگی زائل ہو گئی نشان بے شک ٹکر ہوئے تو ساں معاف ہے. انہاں واسطے کپڑا کپو سردیاں نے جوڑے تے مہنگے کپڑے تے گندگی تے لگنی انسان وہ جناب ہدو ٹوک وٹ ٹاکیاں لا تے وہ انہوں نے سارے کپڑے اور جوڑے تباہ اور ادھے خالی پانی نہ دھو گنو اللہ تعالیٰ اساں صاف کر دے سن اور پاک کر دے سن. انہیں ہوں بھائی اور بھی بہت سارے حکم ہیں جڑے ان لوگ مرتد ہو وجنا تو انہوں نے سزا فوراً قتل ہے.
اگر ان کہیں قتل کرن تو قتل نہیں سزا قتل ہی، کوئی دیت یا کوئی اور صورت نہیں ہے، اس امت واسطے اور صورتیں بھی رکھ دیتی ہیں۔ تو ان ساریاں رہتان جڑیاں مولی افتخار صاحب نے بقول سائیں نے مجھے نہ آسان لبیاں، جی حضور نے وجہ تو ان آسان رہتا ملیاں، اور اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھا رہی تھی کہ بھئی میں نے کو ای دعا منگو۔ صدقہ زکوٰۃ اسی دینے پہ انہاں حکم ہے باہر رکھو، اگ آوے اگ اساں ساڑ دے سی، اسی آپس ہی ونڈینے پہ ہیں۔ سکا برا بھیڑوں زکوٰۃ دینا پیا، براؤں نے زکوٰۃ ادا ہونی پئی، اپنے چاچے نے پترا، مامے نے پترا، برادریاں، دوستاں، سنگیاں زکوٰۃ صدقے خیرات دینا پیا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے ان زکوٰۃ بھی ادا کر دیتی، اور جناب اپنی برادری تے بھیڑا برا بھی پڑ گئے۔ ان رہتا ساریاں اس امت نال۔ واعف عنا، اے اللہ اساں تو معاف کر دے، واغفر لنا سڑے صغیرہ گناہ بھی معاف کر، ورحمنا سڑے تے اپنی رحمت نازل کر، انت مولانا تو سڑا مولا۔ مولا نہ مانا ہونا جی آقا، جی ساتھی، مددگار، پنجی معنی لوگ ہاتھ آڑے لکھیں، لیکن انہاں پنجیاں معنی وچوں ایک معنی بھی خلیفہ بلا فصل قدائیں بھی نہیں لکھا ہے۔ ایک حدیث چاہ کے پوری کائنات روڑا پٹے وینے 1400 سالہ تو کہ مولانا مطلب یہ خلیفہ، مولانا مانا جی خلیفہ، دھنگی بنائی رکھو تو بنائی رکھو، لغت نہیں کئی کتاب پنجی معنی مولا نے لکھے وین، کدائیں ایک معنی بھی مولانا خلیفہ بلا فصل نہیں لکھا ہوا، کیونکہ خلیفہ بلا فصل اگر ایسا معنی ہوئے تو تسی سارے ماں بھی مولانا آکھنے ہو، مولانا صاحب ہنجا کھا جی مولانا صاحب ہنجا کھا، بات میں بھی خلیفہ تو ماں بھی خلیفہ بڑھاؤ، عمران خانہ کیوں بڑھایا وے نے؟ تب مولانا مانا خلیفہ ابھی بھی کوئی نہیں، اور مولانا مانا یہ وے آقا، سردار، رفیق، ساتھی، غمخار، محبت کرنے آڑا، دوست، اور ان سارے معنی مولا علی تے پھٹ آنے تو جڑے پھٹ آنے نونا اسی بھی منع نے، کوئی دھنگی منع نا تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ انت مولانا، اے اللہ تو سڑا آقا، سڑا سردار ہیں اور مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافران خلاف سڑی مدد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اس سڑا درس قرآن اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ۔ اے اللہ اس 2.25 سپارے 2.5 سپارے اے اللہ سڑا درس قرآن ہویا، اے اللہ اس نے ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے مولا جتنیاں غلطیاں ہویاں، غلط ترجمہ ہو گیا، غلط تفسیر ہو گئی، کوئی غلط جملہ زبان چو نکل گیا، اے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم نہ ہی معافی جیڑی اس آیت نے آخر بیان کیتے نے واعف عنا وچ اور واغفر لنا ورحمنا، اے اللہ یہ دعا اسی سارے اپنے واسطے منگنے ہیں، اے اللہ سڑا سارا معاف فرما دے، اسا سارے نی مغفرت کر دے، اسا سارے تے رحم کر دے، تو ہے سڑا مولا۔ اے اللہ ساری دنیا نے کافران خلاف سڑی مدد فرما، اے اللہ سڑی مدد اور اعانت فرما۔ میں کریم اللہ آج تک جتنے گناہ کیتے انہوں معاف فرما، پاک زندگی نصیب فرما، پاک موت نصیب فرما، نیک لوگاں سڑا حشر فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب پیغمبر نے اتباع نصیب فرما، حضور نے نقش قدم تے چلا۔ اے اللہ یہ قرآن مجید جڑا سا درس شروع کیتا اور یہ لوگ بڑی محبت نال آنن، اے اللہ کئی سنگی دورو دورو آنن، اے اللہ انہاں تمام دوستانہ اس قرآن نہ پیار اور محبت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اور اے اللہ سڑا یہ قرآن مجید جس نے آج سورت بقرہ ختم ہوئی، اے اللہ اساں سارا اتنی زندگی اور اتنی مہلت دے کہ اللہ اسی سورت الناس سے بھی انہیں ان پیار اور محبت نہ سارے پہنچ ونیا۔ اے اللہ ختم قرآن نی نعمت بھی اساں نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک نہ برکت اور پاک مہینہ آنا پیا، اے اللہ اس مہینے وچ اپنی کتاب نال اساں خاص تعلق نصیب فرما، اس دیاں تلاوتاں نصیب فرما، رمضان نے روزے نصیب فرما، اساں رمضان تک پہنچا، رمضان سڑے تک پہنچا، اور اللہ خیراں اور برکتاں نال پہنچا۔ اے اللہ سڑیاں دعاواں اپنے فضل اور اپنے کرم نہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔